بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہانی ہے ایسے شخص کے جسے دنیا کے نامور فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو دونوں ہاتھوں سے برابر کام کر لیا کرتا تھا۔ ساری زندگی صرف فتح کے علاوہ اس کا کوئی شوق نہیں۔ حافظہ اس قدر قوی کہ صرف ایک بار سننے سے چیزوں کو یاد کر لیا کرتا تھا، جبکہ دیندار اس قدر کہ قرآن کی تمام آیات ترجمے کے ساتھ اور شان نزول کے ساتھ اسے زبانی یاد تھیں۔ 12 سال کی عمر میں پہلا قتل اس شخص کو اس راہ پر لے گیا جس سے بڑے بڑے کانپتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرقان شمسی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورلڈ بائی شمسی۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایک مسلمان بادشاہ امیر تیمور کی، جس پر دنیا کو فتح کرنے کی دھن سوار تھی، اور 16 سال کی عمر سے لے کر اپنی موت تک وہ اسی کوشش میں رہا، حتیٰ کہ اس کی موت بھی جنگ کے راستے میں ہوئی۔ دن رات جنگ و جدل، کٹے ہوئے سروں کے مینار تعمیر کرنا اور مخالفین کے کٹے ہوئے سروں سے بہتا ہوا خون دیکھ کر لذت حاصل کرنا اس کا واحد مقصد تھا۔ سیماب فطرت اس قدر کہ صرف ایک کتاب کی وجہ سے پورے شہر کو معاف کیا اور تمام شہر کے باسیوں کو سونا دیا، جبکہ انتقام پروردہ اس قدر کہ فارس میں آل مظفر کو پوری طرح تحقیق کر دیا اور ان کے کسی ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ جنگ کے میدان میں سب سے آگے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور اپنے امیروں اور اولاد سے بھی اسے یہی توقع تھی۔ اپنے 2 بیٹوں شیخ عمر اور سعد وقاص کی موت کے بعد بھی یہ شخص نہ بدلا اور برابر جنگ و جدل کو جاری رکھا۔ اس کا مرکز سمرقند میں تھا، جہاں سے اس کی حدود پھیلتے پھیلتے ہندوستان، استنبول، شام، ایران اور اس سے بھی آگے جا پہنچی۔ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے بادشاہ بایزید الدرم نے بھی اس کے ہاتھوں شکست کھائی، مگر بعد میں تیمور نے اسے معزول کرنے کے بجائے بحال رکھا، اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ آگے پروان چڑھی۔ مذہبی اصولوں پر اس قدر کاربند تھا کہ ہمیشہ ایک مسجد اپنے لشکر میں رکھا کرتا تھا، جس کے مختلف حصوں کو جوڑ کر میدان جنگ میں بھی نماز ادا کیا کرتا تھا، جبکہ مقابلے میں آنے والوں کے ساتھ اس قدر بھیانک سلوک کیا کرتا تھا کہ سبزوار شہر کے حملے میں مارے جانے والے 1.5 لاکھ لوگوں کے سروں کو اکٹھا کر کے ان کا مینار بنایا گیا، اور اس پر چیتونی لکھی گئی کہ امیر تیمور کے سامنے آنے والوں کا یہ انجام ہے۔ جنگ کے میدان میں سستی دکھانے والے افسر یا سپاہی کو اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مجرموں کی سزاؤں میں زندہ شخص کی کھال اتارنا اور پھر اسے انتہائی گرم تیل میں پھینک دینا شامل تھا۔ خود کو چنگیز خان کی نسل یعنی منگول سے منسوب کیا کرتا تھا، جو بعد ازاں برصغیر پاک و ہند میں آ کر مغل کہلائی۔ سب سے پہلے بارود کا استعمال میدان جنگ میں اسی شخص نے کیا جس کا استعمال آج عروج پر ہے۔ امیر تیمور کے اس قدر طویل و عریض سلطنت میں امن و انصاف کا یہ عالم تھا کہ لوگ رات کو گھروں کے دروازے کھول کر بے خبری سے سویا کرتے تھے۔ جس علاقے میں چوری ہوا کرتی تھی، تیمور اس علاقے کے محکمہ پولیس کے سربراہ کے ہاتھ کٹوا دیا کرتا تھا۔ بقول تیمور کہ چوری اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک مقامی انتظامیہ اس میں ملوث نہ ہو، اس وجہ سے وہ چوروں سے پہلے انتظامیہ کو سزا دیا کرتا تھا۔ ہندوستان میں حملے کے وقت تیمور خود بھی زخمی ہوا اور اس کا ایک بیٹا سعد وقاص مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بہت سے سپاہی بھی مارے گئے، مگر وہ فتح کے بغیر واپس نہ لوٹا۔ ظہیر الدین بابر اسی تیمور کا پوتا تھا جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوا کرتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے برابر کام لے سکیں، لیکن ناظرین، تیمور دونوں ہاتھوں سے کام لیا کرتا تھا، اور ہر کام وہ دونوں ہاتھوں سے کر لیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر جنگ میں وہ دونوں ہاتھوں سے برابر تلوار چلایا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک جنگ میں جب اس کا دایاں ہاتھ بری طرح زخمی ہوا، اس نے اپنی آپ بیتی الٹے ہاتھ سے تحریر کی۔ اس شخص کے عروج کا آغاز بھی ایک خواب سے ہوا جس میں اسے آئندہ واقعات دکھا دیے گئے تھے، جس میں اس کا ترقی کے مدارج کو طے کرنا، اس کے بعد اس کا ایک ٹانگ سے لنگڑا ہونا اور ایک ہاتھ کا بیکار ہونا شامل تھا۔ اسی خواب میں اسے کاریگروں، دانشوروں اور علماء کو قتل کرنے سے روکا گیا، جس پر تیمور تمام عمر سختی سے کاربند رہا، اور اس نے اپنے بعد آنے والے اپنے جانشینوں کو بھی اس پر کاربند رہنے کو کہا۔ تیمور کی زندگی کا اختتام بھی ایک خواب ہی میں ثابت ہوا، جس میں اسے دکھایا گیا کہ اس کا انجام بحالت سکتہ ہوگا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تیمور نے ایک نہایت خوبصورت شہرکیش کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس پر دنیا وسائل کو خرچ کر دیا گیا، اور اس میں تمام دنیا کے حکمرانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ چین کے حکمران نے شرکت سے انکار کرتے ہوئے تیمور کو برا بھلا کہا، جس پر تیمور نے لشکر کے ساتھ چین پر چڑھائی کی، لیکن چین پہنچنے سے پہلے ہی سفر میں اس کا خواب سچا ثابت ہوا اور اسے سکتے کے مرض نے آن لیا۔ مسلسل 7 روز تک سکتے میں مبتلا رہنے کے بعد تیمور اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تیمور کو دنیا کے نامور فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسے دی ارتھ شیکر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے انتہائی مختصر سے عرصے میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔
ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو اس سلسلے کی اور ویڈیوز چاہیے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔